الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من زكاها وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت مكارم الأخلاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اپنے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور مسلمان اپنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، اور ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اپنے انداز سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، بہت بڑا مبارک کا دن ہے، بہت زیادہ اس امت کی خوش نصیبی ہے، لیکن آئے کیوں؟ کس لیے آئے؟ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ امت کو کیا تعلیم دی؟ امت کو کیا سبق دیا؟ کیا راستہ دیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے غور و فکر ہے، اور مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور کیوں لائے۔ اور جنہوں نے سمجھ لیا آپ کے آنے کے مقصد کو، وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اپنی جوانی کو، اپنے وقت کو ضائع کر دیا، وہ لوگ ناکام ہوئے۔ ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک جگہ گیا بیان کرنے، تو وہاں میرا ایک میزبان تھا۔ جب میری اس میزبان سے ملاقات ہوئی، میں اس کے پاس ٹھہرا، اس نے اپنے طور طریقے سے میرا اکرام کیا، میری عزت، میرا احترام کیا، لیکن جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی زندگی کو دیکھا، تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ نیا اس طریقے پہ آیا ہے، اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور چہرے کے اوپر داڑھی بہت بڑی بڑی نظر آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ دوست، آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ نئی تبدیلی ہے۔
تو وہ کہنے لگا ہاں جی واقعی ہی نئی نئی تبدیلی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب یہ تبدیلی آپ کی زندگی میں کیوں آئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ اس واقعے نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ قیامت آئی، میدان محشر سجا، لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلے اور ہر آدمی پریشان ہے۔ ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر ایک ہجوم پہ پڑی، ایک گروہ پہ پڑی کہ وہاں ایک رش لگا ہوا ہے، درمیان میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پرچی لکھ لکھ کر جنت کی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ یہاں سے پرچی مل رہی ہے، جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے، تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ دائیں بائیں رش کافی لوگوں کا، لیکن میں نے اس ہجوم کے اندر پرچی والے کو دیکھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہتے ہیں خواب کے اندر جو آدمی آپ کی زیارت کرے وہ حقیقتاً آپ ہی کی زیارت کرتا ہے۔ شیطان ہر شکل میں آ سکتا ہے، ہر چہرے میں آ سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں نہیں آ سکتا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب میں بھی لائن میں لگ گیا کہ پرچی چلو میں بھی لے لوں، جنت کا ٹکٹ لے لوں، تو جب میں لائن میں لگا اور آپ کے قریب پہنچا، آپ نے مجھے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا ٹکٹ لینے آیا ہوں۔ تو آپ تھوڑی دیر رکے، میری زندگی کی طرف دیکھا، میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کس منہ سے، کس زندگی سے جنت کا ٹکٹ لینے آئے ہو؟ کوئی ایسی نشانی جو اس بات پہ دلالت کرے کہ تو مجھے مانتا ہے، تیرا میرے سے تعلق ہے، تیری مجھ سے محبت ہے، کوئی ایسی نشانی مجھے دکھا دے۔ تو کہنے لگا میں بیدار ہوا، میں پریشان ہوا اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد میں اپنے بستر پر کافی دیر تک روتا رہا۔ جب میں نے اپنی زندگی میں جھانکا، اپنی ماضی میں جھانکا، مجھے دور تک بھی حضور کی زندگی نظر نہ آئی، مجھے دور تک بھی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اللہ کے نبی نے کی اور میں بھی کرتا ہوں۔ نماز، روزہ، اخلاق، دیانتداری، سچ، حیا، شرم، اور اسی طرح سے سنت کی پابندی، آپ کے دین سے محبت، یہ ساری چیزوں میں نے اپنے آپ کو زیرو پایا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے دل سے یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد جو باقیہ زندگی ہے اس زندگی کو میں نبی کی سنت کے مطابق گزاروں گا، نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاروں گا، اور میری زندگی میں خلاف شرع کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ یہی میری زندگی کی تبدیلی کی وجہ بنی۔ میرے بھائیوں، وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، بہت ہم نے جی لیا، آنے والے لمحات کتنے ہیں کوئی یقین نہیں، آنے والے دن کتنے ہیں کوئی یقین نہیں۔
کتنا کھانا ہے کوئی پتہ نہیں، کتنا رہنا ہے کوئی پتہ نہیں، کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں، کتنا جینا ہے کوئی پتہ نہیں، کب مرنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو باقیہ زندگی ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لانا چاہیے، اور اس طریقے سے ہٹ کر ہمیں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہمیں شعور ہونا چاہیے جینے کا، ہمیں دستور ہونا چاہیے رہنے کا، ہمیں سلیقہ ہونا چاہیے اپنی زندگی گزارنے کا، ہمیں طور طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں روشنی ہونی چاہیے، ہمارے ہر کام کے اندر عبادت ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں عبادت ہو، ہماری دکانداری میں عبادت ہو، ہماری تجارت میں عبادت ہو، ہماری ملازمت میں عبادت ہو، ہماری گھریلو زندگی میں عبادت ہو، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک میں عبادت ہو، دوستوں کے ساتھ رہنے میں عبادت ہو، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے کرنے میں عبادت ہو، ہمارا مسجد میں آنا ایسے طریقے سے ہو کہ وہ عبادت بنے، جانا ایسے طریقے سے ہو کہ وہ عبادت بنے، ہمارا واش روم میں جانا ایسے طریقے سے ہو کہ وہ عبادت بنے، جانا ایسے نکلنا ایسے طریقے سے ہو کہ وہ عبادت بنے، ہماری مالداری کی زندگی ایسی ہو کہ وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ہمارے عبادت بنے، ہماری غریبی والی زندگی ایسی ہو کہ وہ اللہ کو پسند ہو، ہماری جوانی ایسی ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے، ہماری مرض والی زندگی ایسی ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے، اور اسی طرح سے کہ ہمارا جینا ایک ایک پل ایسا ہو کہ وہ حضور کو پسند آ جائے، اور مرنا بھی ایسا ہو کہ کلمے کی توفیق مل جائے۔ اور دوستو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کی فکر کریں گے۔ دیکھو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے یہ بات پڑھی تو میں حیران ہو گیا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہمارے ہاں کامیابی ہے کیا؟ آج تھوڑا سا جو موضوع ہے نا، یہ بڑا ڈفرنٹ سا موضوع ہے، اگر جاگ کے سنو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہم سب کو، اگر سو کے سنو گے تو پھر تمہیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مولوی صاحب نے کیا کیا ہے۔ تھوڑا سا ڈفرنٹ موضوع۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے۔ دنیا میں کامیابی کہا کس کو جاتا ہے؟ نمبر ایک، بہت سارا مال مل جانا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے لوگوں کو بے شمار مال ملتا تھا، اور اس مال کو وہ اپنی کامیابی کہتے تھے۔ تجارت، زراعت میں بہت آگے نکل جانا، پیداوار بڑھا لینا، ذمہ داری میں اپنا نام لے لینا، اس میں بھی ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا پیشہ تھا کہ وہ زراعت میں بہت آگے نکل گئے۔ تیسری کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اپنا تعلق بڑے لوگوں سے بنا لینا، ایم این او سے، ایم پی او سے، تھانے داروں سے، افسروں سے، ملازموں سے۔ واہ واہ ہو، دائیں بائیں تمہارے لوگ ہوں، تمہارے چارپائی کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہو، جب تم باہر نکلو لوگ تم سے آگے بڑھ بڑھ کر سلام لیں، جہاں تم بیٹھے ہو لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوں، اس کو بھی لوگ کامیابی سمجھتے تھے۔ دنیا میں اس طرح کی قوم بھی گزری ہے۔ پھر تجارت کے اندر، دکانداری کے اندر، دکان کو ہزاروں سے لاکھوں میں لے کے جانا اور لاکھوں سے کروڑوں میں لے کر چلا جانا، لوگ اس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ قوم شعیب
اسی طرح سے لوگوں نے اپنے جسم کو بنانا، اپنا جسم کو فٹ رکھنا، پلیئر بننا کبڈی کا، کشتی کا، اور اگر کوئی تھوڑا سا آگے آئے تو اس کو مارنا، اور جسم کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنانا، لوگ اس کو بھی کامیابی سمجھتے تھے۔ جیسے قوم عاد، قوم سمود، یہ سارا ایک وہ دستور ہے جو ہمارے دماغوں میں چلتا ہے کہ یہ ہے کامیابی اصل انسان کی، ان میں سے کوئی چیز انسان کو حاصل ہو۔ لیکن اگر تھوڑا سا عقل سے سوچیں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں فنا نظر آتی ہیں۔ قوم نوح سے پہلے لوگوں کے پاس بے تحاشا مال، نمرود، فرعون اور اسی طرح سے قارون بے تحاشا مالوں کے مالک، لیکن ناکام نظر آتے ہیں۔ قوم نوح جو اپنا پیشہ زراعت اور اپنی کامیابی نہری نظام کو اچھا سمجھتی تھی، اسی پانی نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا۔ قوم شعیب جو اپنی دکانداری کو آگے لے جانا چاہتے تھے، آگ کے انگارے برسے آسمانوں سے اور اس کو فنا کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد، قوم سمود جو اپنے جسم کی خوبصورتی کو کامیابی سمجھتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا اور ہوائیں چلی تو اللہ نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجوروں کے درختوں کے تنے زمین سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک طاقتور فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور اللہ نے بتایا نہ مالداری میں، نہ زراعت میں، نہ جسم کو خوبصورت بنانے میں، اور نہ تجارت کے اندر دکانداری بڑھانے میں، نہ دوست و احباب کا حلقہ بنانے میں کامیابی ہے۔ اللہ مالک نے جو ہمیں کامیابی بتائی ہے وہ بتائی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اور اتنی زیادہ قسمیں کھائیں اللہ نے پورے قرآن میں، کہیں بھی اتنی زیادہ قسمیں نہیں کھائیں۔ سورج کی، چاند کی، جانداروں کی اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، کہ اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کامیاب وہی شخص ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ اپنے آپ کو ہم لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ وعدہ خلافی بڑی کرتے ہیں یار، ہم کہتے ہیں لوگ پیسے لے کر واپس نہیں کرتے یار، ہم کہتے ہیں لوگ دہا بڑا لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں حیا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ لوگ تیز بڑے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا لوٹتا ہے، ہم توجہ کرو، کوئی نہیں، بجلی نہیں، کوئی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی استاد ہوگی، لیکن اپنے بارے میں جب غور کریں کہ ہم کیا ہیں تو اس وقت جواب ملے گا کہ ہم ہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو پاک کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ استاد اپنے شاگردوں کو پاک کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی امام اپنے مقتدیوں کو پاک کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کو پاک کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ معاشرے کا جو امام ہے، جو عادل بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا کو پاک کر لے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، اپنے آپ کو سدھارے گا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہے گا کہ تو اگر غلط طریقے سے مال کمائے گا یہ غلط ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے جب انسان یہ کہے گا کہ اگر تو نے
کسی کے ساتھ زیادتی کی تو یہ غلط ہے۔ فرمایا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو پاک نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے آپ کا پاک کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین جو اسوہ حسنہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شکل جیسی تو کسی کی شکل ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ ہو نہیں سکتا، حضور کے قدموں جیسے کسی کے قدم ہو ہی نہیں سکتے، حضور کے زلفوں جیسی کسی کی زلفیں ہو ہی نہیں سکتی، حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہے تو اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے، آپ کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اسوہ حسنہ کب ہوگا؟ وہ کب ہوگا؟ جب ہمیں سب سے زیادہ حضور سے محبت ہوگی، سب سے زیادہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہا کون لوگ ہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم۔ فرمایا کہ اپنے والدین سے زیادہ؟ چپ کر گئے۔ فرمایا کہ اگر والدین سے زیادہ محبت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں والدین سے زیادہ آپ سے محبت ہوگی۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی؟ کہا کہ اپنی اولاد سے زیادہ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو گئی۔ کہا کہ اب ایمان کامل؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تمہیں محبت کرنی پڑے گی۔ کہا کس سے زیادہ؟ کہا اپنی برادری سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے قبیلے سے زیادہ، اپنے بازار والے یاروں سے زیادہ، اپنے کھیلنے والے دوستوں سے زیادہ، اپنے ساتھ بیٹھنے والے دوستوں سے زیادہ، ان سب سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر محبت کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہارا ایمان قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ دلیل لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے ہاں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنا شروع نہ کر دو، سب سے زیادہ محبت۔ اور یہ مطالبہ اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کو علم تھا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک طرف نبی کی سنت ہوگی، ایک طرف قبیلہ ہوگا۔ اگر نبی سے محبت کرتے ہوگے تو سنت کو اپناؤ گے، اگر نبی سے محبت میں کمی ہوگی قبیلے کی طرف جاؤ گے۔ ایک طرف اولاد کھڑی ہوگی، ایک طرف انصاف کھڑا ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہوگے تو اولاد کو چھوڑ دو گے، انصاف کو اپناؤ گے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا ایک طرف والدین کھڑے ہوں گے، ایک طرف حضور کی محبت کھڑی ہوگی، حضور کا طریقہ کھڑا ہوگا۔ اگر حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوگے تو اولاد والدین کو چھوڑ دو گے اور حضور کی سنت کو اپنا لو۔ اب مجھے بتاؤ سب سے زیادہ محبت، اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جب میں اذان سنتا ہوں دوستوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں؟ جواب خود مل جائے گا۔ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں؟ جواب خود مل جائے گا۔ کیا میں رزق حلال کماتا ہوں؟ ایک بچہ
دکان پہ بیٹھا، آپ جا رہے ہیں، آپ نے پوچھا بیٹا تجھے دکانداری کے اصول آتے ہیں، سیکھا ہے دکانداری کرنا؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ بیٹا یہ دکانداری عبادت ہے، اس کو کر کے سیکھ، پہلے جا کر سیکھ پھر دکانداری چلانا۔ ہر عبادت کی نیت ہے، دکانداری تجارت کی کیا نیت ہے؟ کہ میں رزق کے حلال کماؤں گا، لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا اور حرام کا ایک لقمہ اپنے تک آنے نہیں دوں گا۔ اور میرے دوستو یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی جب ہمارے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، پھر ہمیں حضور کے طور طریقے سے محبت ہوگی۔ اب رہ گئی اللہ کے نبی کی ہم سے محبت۔ اللہ کے نبی کی ہم سے محبت کیا کہنا ہے اس کی، وہ بھی سنو میرے دوست۔ حضور معراج پہ جا رہے، آپ کے قدم جب اللہ کے عرش پہ پہنچے، آسمان نیچے آپ کے قدم اوپر، فرشتے نیچے آپ کے قدم اوپر، اللہ کا گھر خانہ کعبہ نیچے آپ کے قدم اوپر، اور انسان نیچے آپ کے قدم اوپر، اور 1,24,000 نبی نیچے آپ کے قدم اوپر، نیک صالح لوگ نیچے آپ کے قدم اوپر، چرند پرند نیچے آپ کے قدم اوپر، جہاں تک کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی میرے نبی کے وہاں قدم پہنچے۔ عرش معلیٰ پہ آپ کے قدم ہیں، نظر تو آگے ہے۔ تو وہاں اللہ نے آگے سے کہا السلام علیکہ، یہ سلام ہے۔ جب اللہ سلام کرے نا کسی کو، ہم جب سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن جب اللہ سلام کرے تو اللہ کو نہیں کہا جاتا کہ تجھ پر سلامتی ہو، بلکہ جواب میں کہا جاتا ہے کہ السلام علیہ، کہ اللہ مجھ پر ہی سلامتی ہو۔ میرے دوستو یہاں گاؤں کا کوئی نمبردار اعلان کرے کہ میں جا رہا ہوں، جو ضلع کا بڑا افسر ہے اس کے پاس، مجھے اپنی ضروریات بتاؤ، تو ہر آدمی اپنی ایک ایک ضرورت بتائے گا، اس کو لکھ کر دے گا۔ وہ جب اس کے پاس پہنچے گا پہلے اپنی ضرورت رکھے گا، اگر ٹائم مل گیا تو دوسروں کی کر لے گا، ورنہ وہاں جا کر ویسے ہی سارے بھول جاتے۔ یہ عام بات ہے۔ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں لوگوں نے ہر غریب آدمی کا دروازہ نظر آتا ہے، جب ووٹ لے کر مطلب پورا کر کے چلے جاتے ہیں، پھر 5 سال تک وہ غریب آدمی نظر تو آنا دور کی بات ہے، کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہم لوگ ہیں جو ہماری وفا ہے، لیکن حضور کی وفا سنا۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب ہونا چاہیے تھا السلام علیہ، کہ اللہ مجھ پر سلامتی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نہیں، میں اکیلا نہیں، السلام علینا، السلام علینا، کہ اللہ مجھ پر نہیں بلکہ میری پوری امت کے اوپر تیری سلامتی، میری پوری امت کے اوپر۔ دیکھو میرے دوستو سوچنے کی بات ہے، ہمارا نبی اللہ کے عرش پہ بیٹھ کر اپنی امت کو یاد کر رہا ہے۔ پھر امت بھی گناہگار بدکار لوگوں کو اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں۔ جب کہا نا السلام علینا، سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سلامتی کس پہ؟ کیا تیری امت میں ابو بکر، عمر، ابو ہریرہ، بلال، عثمان، علی، ان کے اوپر اور جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے اوپر تیری سلامتی ہے اللہ کی؟ فرمایا کہ ان کا میں نے علیحدہ ذکر کر دیا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کے اندر میری امت کے نیک لوگ آ گئے، اور السلام علینا کے اندر میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو شامل کر لیا۔ کیوں ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کریں؟
ایک لفظ میں بولنے لگا ہوں دوستو، سننا، ہم لالچی لوگ ہیں، ہم آیت ہے، میں تمہیں کہوں نا کہ تم لالچی ہو، تم نے شاید غصہ کرنا ہے، میں لالچی ہوں، تم لالچی ہو، ہم لالچی ہیں، یہ لفظ ہے لالچ۔ میں لالچی ہوں کہ میری اولاد دنیا میں ترقی کرے، میں لالچی ہوں کہ میرے پاس دنیا کی کثرت آئے، میں لالچی ہوں کہ مجھے ترقی ملے، میں لالچی ہوں کہ میری تنخواہ 20,000 سے 50 ہو جائے، میں لالچی ہوں کہ میرا 1 بنگلے سے 2 بنگلے ہو جائیں، میں لالچی ہوں کہ میری دکان کی سیل 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو جائے۔ ہر آدمی لالچی ہے، ہر آدمی لالچ پہ کھڑا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو بھی کہا کہ نبی تو بھی حریص ہے، اے نبی تو بھی لالچی ہے، لیکن میرے اور نبی کے لالچ میں، ہمارے اور نبی کے لالچ میں، تمہارے اور نبی کے لالچ میں فرق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص، حریص اس کا اردو میں ترجمہ لالچی ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نبی آیا جو حریص ہے، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تم لالچی ہو کہ تمہاری اولاد ترقی کرے، تم لالچی ہو کہ تمہاری اولاد کو بہترین نوکری ملے، تم لالچی ہو کہ تمہاری اولاد کی دکانداری چلے، تم لالچی ہو کہ تمہاری زمینداری میں ترقی ملے، تم لالچی ہو کہ تمہارا بینک بیلنس آگے بڑھے، تم لالچی ہو کہ تمہاری جائیداد اور پراپرٹی میں اضافہ ہو، لیکن فرمایا کہ ہم دنیا کی ترقی کر رہے ہیں، میرا نبی حریص ہے، اس لیے حریص نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نبی ہاتھوں کے اشارے کر دے، مکہ کے پہاڑوں کو سونے کے بنا دوں گا۔ فرمایا مجھے نہیں چاہیے، لوگ آئے سارے اکٹھے ہو کر کلمہ چھوڑ دو، مکہ کا سب سے مالدار آدمی بنا دیں گے۔ فرمایا مجھے مال نہیں چاہیے، لوگ اکٹھے ہو کر آئے کہ لوگوں نے کہا کہ اے نبی آپ دعوت چھوڑ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں جس لڑکی سے شادی ہم آپ کا اس سے نکاح کر دیں گے۔ فرمایا مجھے نہیں چاہیے، کہا کہ کلمے کی دعوت چھوڑ دو، مکہ کی سرداری مل جائے گی، کہا مجھے مکہ کی سرداری نہیں چاہیے، تو پھر میرا نبی لالچی کیوں ہے، میرا نبی حریص کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی اس بات میں حریص ہے کہ میری ساری امت بخشش کا ٹکٹ لے کر جنت میں چلی جائے۔ سبحان، کیا کہنا ہے اللہ کے قرآن کا، کیا محبت کے انداز ہیں اس امت سے، اس نبی۔ ایک دفعہ بیٹھے کہا اے اللہ مجھے اپنے رشتہ دار ملا دے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، جب نماز چھوڑتے ہیں گے اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم کتنے ظالم لوگ ہوں گے جب لوگوں کو ستاتے ہوں گے، کتنا ظلم اپنے اوپر کر، کتنا بڑا دل لے کر ہم اس دنیا کے اوپر لوگوں کا حق مارتے ہوں گے، کھاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ میں اس نبی کی محبت کی۔ ایک دن رو رہے کہ اللہ میرے رشتہ داروں کو مجھ سے ملا دے۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیٹی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ کہا اے علی میں ان رشتہ داروں کی، تم تو میرے صحابی بھی ہو، میرے رشتہ دار بھی ہو، میں تو ان رشتہ داروں کے ملنے کی دعا کر رہا ہوں جو فتنوں کے زمانوں میں اور اسی طرح سے گمراہیوں کے زمانوں میں، جو دولت کے زمانوں کے اندر میری سنت پہ عمل کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، میں تو ان کے ملنے کی اللہ سے دعا کروں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے دربار میں بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے، ایک لقمہ زمین پہ گرا، ہاتھ سے اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا سوچیں گے؟ کہا کہ اترک سنت الحبیب ہؤلاء الحمقاء، کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ ایک صحابی حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہرقل کے دربار میں پہنچتے ہیں، انہوں نے کرسی رکھی، کرسی پہ بیٹھے، جب نظر پڑی چاندی کی کرسی تھی، اٹھا کر پرے پھینک دیا، اور ہرقل بادشاہ نے کہا ہم تو تمہاری تعظیم کرتے ہیں لیکن تمہیں عزت راس نہیں۔ کہا انما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، کہ میرے نبی نے سونا چاندی مرد کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا ہے، میں تیری وجہ سے نبی کی سنت کیسے چھوڑ سکتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے اپنا نمائندہ بنا کر جب خانہ کعبہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کر سرداروں سے بات کرو، تو اس وقت حضرت عثمان غنی کے جو یہ تہبند تھا نا، جو شلوار تھی یہ اوپر تھی، اوپر اور ٹخنوں سے اوپر تھی، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ شلوار کو اوپر رکھ کر جا رہا ہے، وہ لوگ تو یہ اتنی اہمیت اور اتنی حیثیت نہیں دیں گے، اور لوگ تو اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ زمانہ جہالیت کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھا جائے، پاؤں کے اوپر رکھا جائے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے۔ تو وہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی کی سنت زیادہ محبوب ہے، میں یہ کوئی پرواہ نہیں دنیا میرے بارے میں کیا کہے۔ کسی کی چوکھٹ اتنی اونچی، کسی کی چوکھٹ اتنی اونچی کہ سر جھک کر بھی سر اونچا رہتا ہے۔ اے لوگوں، زمانے سے ہنسے جانے سے تم کیوں گھبراتے ہو؟ زمانہ تو ہمیشہ تم پہ ہنستا ہی۔ آج کیوں ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑیں؟ کیوں نبی کے طور طریقے کو چھوڑیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل؟ ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے، بکری کا گوشت پکایا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ایک شانے کا جو ہے ہڈی وہ دے دو۔ حضرت ابو بکر نے بوٹی اٹھائی دے دی، پھر دوسرا دست مانگا دے دی، تیسرا مانگنے لگے، ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تو ہی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی۔ کہا کہ ابو بکر اگر تو میری اتباع کرتا رہتا آنکھیں بند کر کے اور عقل سے نہ سوچتا، دو قیامت تک دیتا رہتا اور اللہ قیامت تک یہ شانے کی جو گوشت ہے وہ تیرے ہاتھوں سے نکالتا رہتا۔ میرے بھائیوں، نبی کی زندگی میں، نبی کے اسوہ حسنہ میں آبادی ہی آبادی ہے، نبی کے طور طریقے میں سکون ہی سکون ہے۔ نبی کی محبت، نبی کی زندگی اپنی زندگی میں لانے میں انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، سکون دل میں آ جاتا ہے، ذہن میں سکون آ جاتا ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، تجارت میں سکون آ جاتا ہے، نیند میں سکون آ جاتا ہے، اور انسان کی سوچوں میں سکون آ جاتا ہے، انسان کے وقت میں سکون آ جاتا ہے، اولاد میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو یاد رکھنا پھر وظیفے ہی تلاش کریں گے کہ اولاد کو سدھارنے کا کون سا وظیفہ ہے، اور رشتہ داروں کو سدھارنے کا کون سا وظیفہ ہے، دوستوں کو نیک عمل پہ لانے کا کون سا وظیفہ ہے، اور دنیا میں سکون پانے کا کون سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفے دائیں بائیں تلاش کریں گے تو میں تمہیں ایک ہی تعویذ دیتا ہوں کہ یہ تعویذ اپنی زندگی میں اپنا لو، تمہیں دنیا میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ تعویذ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔